پہ اس روایت میں جو میٹافزیکل مباحث کو صحیح سمجھتا ہے، غیر مابعث الطبیعی اور غیر روایتی دلائل کے ذریعے سے، تو اسپائنوزا کا شمار ان فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ خدا کے ہونے کے دلائل تاریخی اور تخلیقی کم ہیں، انفسی اور شعوری اور تحلیلی زیادہ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے وجود پر دلیل بننے والا ڈیٹا دو طرح کا ہے، ایک ہمارے باہر کی دنیا میں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے یا دکھائی دے سکنے کا یقینی امکان رکھتی ہے، اور دوسرا ہے آدمی کے اندر کی دنیا، کیونکہ اس دنیا میں جو آبجیکٹس ہیں ان میں سبجیکٹ بننے کی صلاحیت صرف انسان میں ہے، یعنی کائنات کا تجزیہ کرنے والا میتھڈ انسان کا تجزیہ کرنے میں مکمل طور پہ ناکافی اور گمراہ کن ہے۔ انسان کا تجزیہ کائنات کے تجزیے کی طرح نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ اس کی دلیلیں ہیں۔ تو یہاں انسان گویا ہونے کی دونوں جہتوں کو ویل ایکسپیرینسڈ اور ویل اپلائیڈ حالت میں رکھتا ہے، اور ہونے کی جو دونوں جہتیں ہیں ان کو کہتے ہیں ہونے کی آبجیکٹو جہت، ہونے کی سبجیکٹو جہت، یا ہم اپنی اصطلاح میں کہیں تو ہونے کی جسمانی جہت اور ہونے کی ذہنی اور روحانی جہت، یا ہونے کی آفاقی جہت اور ہونے کی انفسی سطح، کیونکہ یہ بات جبری مسلمات میں سے ہے، خلقی مسلمات میں سے ہے کہ وجود اپنے مصداقات میں بھی، یعنی تجربے میں یا تخیل و تعقل میں آئے ہوئے موجودات میں بھی، اور اپنی تصوری حیت میں بھی، یعنی وجود محض بھی، یعنی اپنے تصور کی روح سے بھی، اور وجود عملی اور وجود اطلاقی بھی، یعنی اپنے مصداقات کے پہلو سے بھی، لازم ہے کہ ان دو پہلوؤں کو جامع ہو، لازم ہے کہ ان دو پہلوؤں کا حامل ہو، ورنہ وجود کا مصداق بھی باطل ہے اور وجود کا تصور بھی محمل ہے، اور وہ دو جہتیں ہیں جو ہماری اصطلاح میں ظاہر و باطن ہیں۔ تو شے باطن شے کے بغیر موجودی نہیں ہو سکتی، تو اب شے سمجھیں کہ شے وجود با اعتبار داخل و خارج ہے، تو اس مطلب یہ مسلمہ ہے جس کو کسی بھی دلیل سے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں لوگ اپنے اپنے نظریات کو تعمیر کرنے کے اپنی پسند کے ایلیمنٹس تو منتخب کرتے آئے ہیں، لیکن وجود کی کے ذو وجہین ہونے پر، وجود کے دو ایسپیکٹس، دو یونیفائنگ ایسپیکٹس ہونے کی حقیقت پر کسی کو کوئی کلام یا اعتراض نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ
خدا چاہے وہ مذہبی خدا ہو چاہے وہ فلسفیانہ خدا ہو، یعنی چاہے وہ خدا ایک ذات کے طور پر ہو یا خدا ایک تصور کے طور پر ہو، ایک انتظامی یا تخلیقی یا کازیشنل تصور کے طور پر ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کے دلائل آبجیکٹ اورینٹڈ کم ہوتے ہیں، سبجیکٹ اورینٹڈ زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی وجود، امر وجود، یعنی وجود بلحاظ تصور اور وجود بلحاظ مصداق، وجود بلحاظ خارج اور وجود باعتبار باطن، یہ دونوں اللہ پر دلالت کرتے ہیں، خدا کے وجود کی دلیل بننے کی لیاقت رکھتے ہیں۔ لیکن ان میں کیونکہ خارج کا نظام، خارج کا وجودی در و بست تغیر کے اصول پر ہے، لہذا آفاقی دلائل اس تغیر کی رو میں لازمی طور پر رہنے کی وجہ سے کافی نہیں ثابت ہو پاتے، اور اسی طرح باطن جو ہے یا سبجیکٹ آف بینگ جو ہے یہ اصول سکون پر ہے، یہ ثبات اور استقلال کے پرنسپل پہ ہے۔ یہاں تغیر کی رو جو ہے وہ سب چیزوں کو اپنے اندر بہائے پھرنے کا راستہ نہیں پاتی، تو یہاں موجود دلائل، یہاں موجود ڈیٹا جو آفاقی ڈیٹا سے کم حقیقی اور کم ایکسپیرینسیبل نہیں ہے، تو اس ڈیٹا میں خدا کی طرف دلالت کرنے کا نظام محکم ہے، قابل اعتبار ہے، اور خدا کا اقرار کرنے میں جو ابدیت کا اور استقلال کا اور میٹافزیکیلٹی کا ایک عنصر ہونا چاہیے، یہ ساری شرطیں انفس وجود میں پوری ہوتی ہیں، یعنی شعور انسانی میں پوری ہوتی ہیں۔ شعور انسانی انفس وجود ہے، باطن وجود ہے، حقیقت وجود کا محل ہے۔ آفاق جس طرح صورت وجود کا ظرف ہے، شعور حقائق وجود کا ظرف ہے۔ تو اس میں اسپینوزا یہ کہتا ہے، یہ تمہیدی کلمات تھے۔ اسپینوزا یہ کہتا ہے، اور مطلب اسپینوزا کا نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ بات تھوڑی جیسے وہ کچھ جیسے ایک فلسفی، تو اسپینوزا یہ کہتا ہے، یہ جو پہلی بات میں نے تمہید میں کی ہے، یہ اگر غزالی نہ ہوتے تو نہ بیان ہو پاتی، اس تمہید کا اسپینوزا سے تعلق نہیں ہے، لیکن اب ہم اسپینوزا کو کوٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ شعور میں انسان شعور اور وجود کا نقطۂ عینیت ہے، یعنی انسان میں شعور اور وجود آئیڈینٹیکل ہو جاتا ہے، جو کائنات میں نہیں ہے۔ تو اس آئیڈینٹیٹی کی وجہ یہی ہے کہ انسان شعور حقائق کا ظرف ہے، اور وجود ان حقائق کی نسبتوں سے ہم آہنگ رہنے والی قوت ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ شعور میں جو ایبسٹریکشن کی صلاحیت ہے، اور شعور چیزوں کی تجرید کیے بغیر چیزوں کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا، وہ ہر
چیز کو ایبسٹریکشن میں لے جا کر اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو یہ جو ایبسٹریکشن اس کا ملکہ یا اس کا بنیادی میتھڈ ہے، یہ اور وجود میں اس کا جوہر اخلاق، شعور میں اس کا جوہر تجرید اور وجود میں اس کا جوہر اخلاق، یہ دونوں ہم آہنگی کی حالت میں عینیت کے درجے پر تصور کی جا سکیں تو خدا کے ہونے کی یقینی دلیل فراہم ہو جاتی ہے. یہ بہت قیمتی بات ہے، گو کہ آگے چل کے اسپینوزا جس خدا کو ثابت کرتا ہے اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے. تو اس وقت ہم اس بات کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات کیونکہ ابھی بیٹھتے بیٹھتے یہ موضوع بیٹھتے بیٹھتے ذہن میں آیا ہے، تو اس بات کی شرح کچھ اٹکتے اٹکتے ہی کریں گے. تو اب یعنی کہ کوئی شے شعور کی مدد سے اپنی ٹرانسینڈنس کا انڈیکیٹر بنے بغیر موجود نہیں ہے. یعنی شے جب تک اپنے سے بلند ہو کر امر وجود میں چھپی ہوئی وحدت کی اسکیم کا ایک کیریکٹر نہیں بنے گی، اس کی ہی ایک مینیفیسٹیشن نہیں بنے گی، اس وقت تک اس کا موجود ہونا عقلاً اور تجربتاً محال. یہ مقدمہ ہے. تو اسی طرح وجود یعنی اخلاق جو نفس انسانی کا بنیادی ملکہ ہے، یہ نفس میں اپنے سے ٹرانسینڈنس سے فعال نسبت پیدا کیے بغیر، ایک ٹرانسینڈنٹ آرڈر آف بینگ سے مناسبت اور مطابقت حاصل کیے بغیر اس کا خود موجود ہونا محال ہے. تو اسپینوزا کی اصطلاح کو اگر ہم اس کی مطلوبہ یعنی اسپینوزا کے ارادی معنی سے ہٹا کر اپنی اصطلاحات میں لائیں تو وہ یہ ہوگا کہ شعور جو ہے وہ نظام وجود کا میں ایک مابعد الطبیعی رفعت اور نسبت پیدا کرتا ہے، اور نفس میں بھی وہی ترفع، وہی رفعت اور بلندی پیدا ہونے کا عمل شعور کی نگرانی میں تزکیہ کہلاتا ہے. تو نفس میں تزکیے کے پروسیس کے شروع ہو جانے کے نتائج کو اخلاق کہتے ہیں، اور خارجی آبجیکٹس کے ایک اپنے آپ سے بلند ہو کر اپنی اصل واحد سے ایک پیسو مناسبت یا پیسیوٹی کے ساتھ ان کی مینیفیسٹیشن بننے کی لیاقت پیدا ہو جانا، یہ شعور میں بلٹ ان ایبسٹریکشن کی پاور کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو شعور کی ایبسٹریکشن کی جو فیکلٹی ہے وہ چیزوں پر اپلائی ہو کر انہیں ان کی اصل وحدت یعنی وحدت وجود سے متعلق کرتی ہے فعال حالت، منفعل حالت میں. اور شعور کی یہی ایبسٹریکشن جب نفس پر عمل کرتی ہے تو نفس کو بھی اسی ٹرانسینڈنس سے
اسی وحدت وجود سے، اسی ام الفضائل سے جوڑتی ہے فعال حالت میں۔ تو یہ دونوں جو کنڈیشنز ہیں، یہ دونوں کنڈیشنز اپنے ہونے کا جواز، مطلب خدا کو مانے بغیر نہیں حاصل کر سکتی۔ یعنی خدا نہ ہو تو شعور کی یہ ورکنگ، عالم وجود کا یہ ضابطہ، عالم انفس کا یہ قانون سرے سے وجود ہی نہ رکھتا۔ تو یہ گویا خدا ہے جس کے ہونے کا ادراک اور اقرار ہر موجود میں جیسے بلٹ ان ہے، اور انسان کیونکہ شعور کے ساتھ موجود ہے، لہذا شعور میں وہ قوت دی گئی ہے کہ وہ بلٹ ان عقیدہ الوہیت کو عمل میں لا سکے، معقولات کی فارم میں بھی، محسوسات کی سطح تک بھی، حتیٰ کہ نفس میں موجود محرکات ہستی کو صحیح رخ پر برسر عمل رکھنے کے درجے پر بھی۔ تو کبھی آپ لوگ ذرا سا اس پہ مطالعہ بھی کیجئے، اس پہ غور بھی کیجئے، اور کہ ہم سے غلطی یہ ہوتی آئی ہے کہ ہم اس علم اور ان علوم کے نظامی استدلال کو وجود باری تعالی کو ثابت کرنے میں استعمال کرتے ہیں، جو علم ہے ہی کائنات کا تجزیہ کرنے کے لیے۔ یعنی کہ جس علم سے کائنات کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کائنات کا تجزیہ جس علم سے کیا جاتا ہے، وہ علم انسان پر کارگر نہیں ہے، یعنی پورے طور پر کارگر نہیں ہے۔ تو ہم سے یعنی جدید دور میں غلطی یہ ہو رہی ہے جو ہمارے سلف نے کبھی نہیں کی۔ سلف کا منہج ابھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو علم آبجیکٹ کو کھنگالنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور جس علم کا پورا نظام استدلال آبجیکٹ کا وجودی مرتبہ اور افادیت اور ان کی متصل حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے بنا ہے، اس علم کو، اس علم و شے کو، یا علم برائے شے کو ہم استعمال کرتے ہیں خدا کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ ظاہر ہے جس علم سے انسان ثابت نہیں ہو سکتا، اس علم سے خدا کیا ثابت ہوگا؟ تو کبھی آپ غور کیجئے گا کہ علم کی جو الہاتی روایتیں شروع سے آ رہی ہیں، ان میں انسان کیا ہے کا جواب بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات تو پورے زور سے کہی جاتی ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ بات پورے زور سے اور پورے چمک دمک اور پوری دھوم دھام اور پورے استدلال کی بھیڑ لگا کر کہی جاتی ہے کہ بس کائنات ہی سب کچھ ہے، یہی حقیقی ہے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں، یعنی اس سلب و ایجاب کے شور میں، انسان کیا ہے کا جو فطری سوال ہے، اس کا جواب ان کے یہاں بہت ہی دھیمی ٹون میں ملتا ہے، بہت ہی لا تعلقی سے ملتا ہے، بہت ہی احساس جبر کے ساتھ یا احساس حقارت کے ساتھ، یا بالکل ضمنی بنا کر ملتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے ایک دجل اور ایک فریب کیا ہے، اور اس فریب کا پردہ چاک صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ انسان کیا ہے۔ خدا کا ہونا نہ ہونا انسان کیا ہے کے سوال سے مشروط ہے۔
تو کیونکہ انسان کیا ہے کہ جب تحقیق وہ کریں گے تو انہیں ایک نئی لاجک بنانی پڑے گی، انہیں وجود میں میٹافزیکلٹی کے ایسنس کا اعتبار کم از کم کرنا پڑے گا، انہیں شے اور شعور کے درمیان نسبت پیدا ہونے کی پوری کیمسٹری بتانی یا سمجھنی یا تحقیق کرنی پڑے گی، جو بالآخر یہاں تک پہنچائے گی کہ وجود عارضی اور مستقل کی نسبت رکھتا ہے، اور مستقل کی نسبت یعنی وجود میں استقلال کا جوہر جو ہے وہ ماخوذ ہے، مستعار ہے خدا کے ہونے سے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری اس میں ٹیکنیکل باریکیاں ہیں، تو ہمیں پورے اعتماد سے کھڑے ہو کر اس فریب سے خود کو نکالنا چاہیے۔ یعنی فریب کیا ہے کہ درخت کو ثابت کرنے والا علم انسان کو ثابت نہیں کر سکتا تو خدا کو کیا ثابت کرے گا؟ تو ایک یہ بات کہنی، دوسری یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ شعور میں ایبسٹریکشن کی صلاحیت، ایبسٹریکشن ہوتی یہ ہے کہ حقیقت اندیکھی ہے، حقیقت اندیکھی حقیقت دیکھی ہوئی صورت سے زیادہ حقیقی ہے، اس مسلمے کے بغیر ایبسٹریکشن کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو چیزوں کو خود سے اوپر اٹھنا ہے، ایبسٹریکشن اسی کو کہتے ہیں نا، کہ چیزیں جتنی حد ادراک میں ہیں، ادراک حسی میں ہیں، انہیں ان کی حد سے اوپر اٹھ کے ڈیفائن ہونا ہے، وہ ادراک حسی میں رہتے ہوئے ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر چیزوں کو اپنے اوپر اٹھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود اصل میں ایک میٹافزیکل امر ہے، اور اگر وجود ایک میٹافزیکل امر ہے تو یہ کہتے ہی خدا کو ماننا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو ایک منٹ میں دروازہ، ارے یہ بند کر دو بھائی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سوال پہ فوکس کریں کہ انسان کیا ہے، اور انسان کیا ہے کب جب ظاہر ہے کہ کوئی بھی تصور وجود مع شعور کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، وہاں سے یہ دونوں مباحث ہو جائیں گے کہ انسان ایک عقلی وجود ہے، انسان ایک اخلاقی وجود ہے، اور عقلی اور اخلاقی وجود دونوں جو ہیں جس دائرے وحدت میں مدغم ہو جاتے ہیں وہ مذہبی وجود ہے، وہ ایمانی وجود ہے، وہ خدا کو ماننے والا ذہن اور خدا کو ماننے والا نفس ہے۔ تو انسان میں نہ شعور کے کمال کا کوئی تصور خدا کو ریفرنس بنائے بغیر ہو سکتا ہے، نہ وجود میں فضیلت کا کوئی تخیل خدا کو مبدأ و مرجع بنائے بغیر ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو کوئی نفسیات نہ کر کے دکھا دے۔ غزالی کہتے ہیں کہ منطق حتمی اور قطعی ہوتی ہے، اب یہ ایک پس منظر میں کہہ رہے ہیں، یونانی ذہن کے بنائے ہوئے پس منظر میں، کہ منطق اور اس کے قواعد
حتمی اور قطعی ہوتے ہیں، ایک ریاضیاتی قطعیت رکھتے ہیں، اور غزالی اس کو مانتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے منطق کی دینی افادیت ثابت کی ہے، بلکہ ان کا ایک قول بھی معروف ہے، میں نے خیر ان کے کسی متن میں نہیں دیکھا لیکن اور کتابوں میں منقول دیکھا ہے کہ اصول فقہ کا علم منطق میں تبخر پیدا کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے منطق کا مطلب، جیسے اخلاق جو ہیں وہ وجود کے بائنڈنگ اصول ہیں، اسی طرح منطق جو ہے وہ شعور کا ضابطہ ہے۔ تو کہتے ہیں منطق حتمی اور ریاضیاتی قطعیت رکھتی ہے، تو منطق نام ہے صغرا کبرا اور ان کے انتاج کا۔ یہ سمجھ ہے نا کہ وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، دو دعوے ہوتے ہیں کہ وجود زمانی ہے، جو موجود ہے وہ زمانی ہے، اور انسان موجود ہے تو انسان بھی زمانی ہے۔ تو اس طرح صغرا کہتے ہیں پہلے تصور کو، کبرا کہتے ہیں اس سے بننے والے دعوے کو، مڈل ٹرم کو، اور اس کے ان دونوں کے ملنے سے، ان دونوں کی ہم آہنگی سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور اس نتیجے نکالنے کے عمل کو انتاج کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کائنات مخلوق ہے، اور ہر کائنات مخلوق ہے، ہر مخلوق اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دیکھ لو کہ کائنات کا ہر اشارہ اس کے خالق یعنی خدا کی طرف ہے۔ تو ہر شے اپنے بنانے والے پر گواہی، اپنے بنانے والے پر گواہ ہے۔ کائنات شے ہے، اشیاء کا مجموعہ ہے، لہذا یہ کائنات اپنے ذرے ذرے سمیت اپنے بنانے والے پر شہادت حصی فراہم کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شے کو دیکھنا اس کے خالق کے تعارف کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی کہ شے کو دیکھنے کا عمل محمل اور باطل ہے اگر اس کے خالق کا یقین نہ پیدا کرے۔ تو کائنات بھی شے ہے، کائنات کو دیکھنے کا عمل بھی محمل اور بے معنی اور بے فائدہ، بے سود ہے اگر اس علم کا نتیجہ معرفت خداوندی نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ منطق میں ان قضایا، ان مقدمات اور اس نتیجے کے علاوہ کوئی چیز قطعی اور مستقل نہیں۔ کہتے ہیں منطق میں صغرا کبرا بدلتے رہے ہیں اور ان کے انتاج کا طریقہ مستقل رہتے ہوئے نئے نئے نتائج تک پہنچتا رہا ہے، لیکن منطق میں یعنی اس قطعی فن اور علم میں اگر کوئی چیز مستقل اور دائمی ہے اور تسلسل کے ساتھ صغرا اور کبرا کی یکسانی اور نتیجے کی وحدت کے ساتھ چلی آ رہی ہے یا چلی آ سکتی ہے، مستقل رہ سکتی ہے، تو وہ یہی صغرا کبرا اور یہی نتائج، یہی نتیجہ ہے۔ کائنات ہے، کائنات مخلوق ہے، تو اس کا ہونا کسی خالق کا تقاضا کرتا ہے، وہ خالق اللہ ہے۔ تو اس کو اگر اسپینوزا کے اس قول سے دیکھیں کہ چیزیں ٹرانسینڈ ہوئے بغیر، شعور کی مدد سے ٹرانسینڈ ہوئے بغیر ڈیفائن نہیں ہو سکتی، تو دونوں میں ایک
مشابہت نظر آتی ہے۔ اسی طرح غزالی کہتے ہیں کہ خیر اور فضیلت کا تصور اکمل اور افضل ہستی کے حوالے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اکمل اور افضل ہستی کا تصور اس بات کا متقاضی ہے، اس بات کو لازم کرتا ہے کہ وہ ادراک کے اس نظام میں نہ ہو جو اپنی ماہیت اور اپنے حصول میں ناقص ہے، یعنی ادراک حسی اپنی ماہیت میں بھی ناقص ہے، اور اس ادراک حسی کے جو نتائج ہیں یعنی محسوسات وہ بھی اپنی ماہیت میں ناقص ہیں، یعنی یہ پروسیس بھی ناقص ہے۔ اس پروسیس سے نکلنے والا، اس پروسیس سے ہونے والی ہر پروڈکشن، اس پروسیس کو پورا کر کے میسر آنے والا ہر حاصل یقیناً ناقص ہے۔ تو کامل اور افضل حد ادراک میں نہیں ہو سکتا، وہ حد تیقن میں ہوگا، حد ضرورت میں ہوگا، حد وجوب میں ہوگا، حد ادراک میں نہیں ہوگا، یعنی وہ مدرک نہیں ہے اسی لیے اس کا ہونا واجب ہے، تو وہ غیب میں ہوگا۔ تو جو یعنی اکملیت اور افضلیت کبھی محسوسات میں نہیں ہوگی، کبھی مدرکات میں نہیں ہوگی، ہمیشہ ماورائے ادراک و حواس ہوگی۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی خدا کے ہونے کو واجب ٹھہراتا ہے، یہ خدا کا ہونا ضروری قرار دیتا ہے۔ تو یہ دو بہت ہی مضبوط دلیلیں ہیں، مطلب جس کو فلسفے سے ذرا مس ہو، جس کو مطلب انسانی ذہن کا تجزیہ کرنے والی جو روایتیں ہیں ان میں کسی کی اگر ذرا سی مبتدیانہ تربیت بھی ہو تو وہ ان دو دلائل کے وزن کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو میری مطلب یہ کہ درخواست ہے آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، کیونکہ اب یہ بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے کہ ہم ان کی بچھائی ہوئی بساط پہ ان سے شطرنج نہ کھیلیں، کیونکہ شطرنج کے قوانین وہی بناتا ہے جس نے شطرنج بنائی، بساط بنائی، تو ان کی بساط میں ٹریپ ہوئے بغیر ہم انسان پہ فوکس کر کے اس کا ایسا تجزیہ کریں کہ ان کے یہاں انسان کو مشین کی طرح تجزیہ کرنے کی روایت کے نتائج جو ہیں ان کے یہاں وہ بالکل محمل معلوم ہونے لگے، وہ بالکل ادھورے اور بلکہ بالکل ڈسٹارٹیڈ معلوم ہونے لگے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم سب کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں مفید ترین آدمی جو ہیں وہ غزالی اور رومی ہیں۔ تو اللہ نے کبھی چاہت تو ہم اسی پہ کہ ہمارا تصور انسان کیا ہے اس پہ بھی باتیں کریں گے، اور اس میں خاص طور پہ فوکس کریں گے غزالی اور رومی کو۔ تو ایک تو یہ بات کہنی تھی، دوسری یہ بات کہنی تھی کہ میں مسلمان کی حیثیت سے وجود باری تعالی کو موجب ایمان بنانے کی کسی بھی کوشش کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک میرا وہ ذہن جس نے خدا کو مانا ہوا ہے اس کی پوری تربیت قرآن سے نہ ہوئی ہو۔ یہ دوسری بات تھی جو مجھے بھی کرنی، ذرا پان تھا۔
یا وہ ایک صاحب متین فاروقی صاحب تھے، انہیں بھی شامل کیا آپ نے؟ جی وہ یعنی کہ وہاں تو کیا تھا جو پیر کے روز مجلس ہوئی تھی، لیکن یہ تو فلاسفی والے گروپ میں چونکہ بھیجا تھا میسج، اس میں میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ صاحب ہیں کہ نہیں، تو وہ میں بھیج دیتا ہوں ان کو. ہر اس میں شامل کیجئے تو میری ایک مصروفیت بچ جائے گی. جی بہتر، میں ابھی آپ کے نئے لنک بھیج دیتا ہوں. ان کو آج کی مجلس بھیج دیجیے گا جی اور پھر جی ٹھیک، ہر اس میں شامل کر. جی بہتر، جی. قرآن جو ہے وہ ایمان بالغیب کو یوں سمجھ لیں کہ ایک حسی تقاضا بنا دیتا ہے. قرآن کو آپ جتنا بھی پڑھتے جائیں گے یا قرآن سے جتنی بھی مناسبت پیدا کرنے میں رفتہ رفتہ کامیابی نصیب ہوتی رہے گی، آپ کو قرآن کا یہ وصف گویا شرابور کر دے گا کہ قرآن غیب کو شہود بنا دیتا ہے. یعنی قرآن کے ڈسکورس کے باہر کوئی دنیا، کوئی کلام ایسا نہیں ہے جہاں جو خدا پر اتنا تیقن فراہم کر سکے کہ جس تیقن کو عقل بھی اپنی کل پونجی بنا لے اور نفس یعنی اخلاقی وجود کی تشکیل کرنے والی بنیادی قوت بھی اسے اپنا سرمایہ بنا لے. یعنی جو شعور اور وجود دونوں کو ان کی ایک ایمانی وحدت میں ڈھال کر نمو دینے کی ضمانت دے دے. جو شعور اور وجود کو ہم حال بنا کر گویا ایک یکسوئی میسر کروا دے اور اس یکسوئی کو ان کی حرکت کے پورے نظام کا منتظم بنا دے. یہ قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہیں. تو حتیٰ کہ یہ زور جو قرآن کا ہے، یہ خدا کو نہ ماننے والا بھی اگر اسے پڑھے نا، مطلب یہ صرف ہماری کچھ اعتقادی کی بات نہیں ہے کہ ہم اسے اللہ کا کلام مانتے ہیں. ظاہر ہے بندوں کی طرح تابع فرمان، بندوں کی طرح اسے پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یعنی قرآن اپنے اعجاز کو کنوے کرنے میں کوئی پیشگی شرط نہیں لگاتا. یہ خدا کو نہ ماننے والا ذہن بھی اگر اس کتاب کو پڑھے اور جیسا کہ بڑی کتابوں کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح کی سنجیدگی کے ساتھ پڑھے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خدا پر عقل کے لیے موجب تسکین جو بات ہے، یقین ہے، وہ نہ حاصل کر پائے. پھر چاہے ضد میں اسے ترک کر دے، چھوڑ دے، لیکن قرآن کا یہ تاثر اس کے کلمے کلمے، حرف حرف میں پوشیدہ ہے کہ وہ یہ باور کروا دیتا ہے کہ یقینی صرف خدا ہے، باقی سب اعتباری ہے. تو دوسری بات یہ کہنی تھی کہ بھائی قرآن شریف کو اس طرح پڑھیں، یعنی کہ پہلے سے موجود خیالات، تعبیرات، تفسیرات، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے بالکل خالی برتن کی طرح قرآن کے چشمے میں جیسے ڈوبنے کی کوشش کریں.
تو میرا تو تجربہ یہی ہے، ظاہر ہے مجھے تو عربی نہیں آتی، میری تو کوئی تعلیمی نہیں ہے، لیکن میرا تجربہ یہی ہے، اور ظاہر ہے جب مجھ ایسے کا یہ تجربہ ہے تو ہر آدمی اس تجربے کو مجھ سے زیادہ جلدی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایگزسٹینشیل ایکسپیرینس فراہم کرنے کا کارخانہ ہے، اور قرآن کو ایک مرتبہ آدمی سنجیدگی سے اور تھوڑا گہرائی میں اترنے کی نیت سے گو تھرو کر جائے تو وہ سمجھ لے گا کہ عقل اس لیے دی گئی ہے کہ خدا کو مانے، نفس اس لیے دیا گیا ہے کہ خدا پر نثار ہو جاؤ، اور پورا پرسپیکٹو یہی ہے کہ خدا کے ساتھ سب چیزیں حقیقی ہیں، خدا کے بغیر تمام چیزیں باطل ہیں، خدا ہی حق ہے، باقی سب اعتبار ہے، ایسا اعتبار جو اس وقت تک قیمتی ہے جب تک کہ وہ خدا کو ماننے کے عمل میں میرا معاون رہے، جب تک وہ خدا کو جاننے کے عمل میں میرا مددگار رہے، تو ایک پرسپیکٹو بن جائے گا۔ اور اگر ہمارا پرسپیکٹو بن جائے، یعنی چیزوں کو دیکھنے کا ایک مستقل زاویہ، چیزوں کی حقیقت کا ایک ابدی عرفان، چیزوں کی غایت کا ایک ایمانی شعور، یہ اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو یہ سب سوالات بچکانا ہیں، اور ان سب سوالات کو اسی طرح ان سب سوالات کا جواب دیا جاتا ہے جیسے کہ ناسمجھ بچوں کے سوالات کا ایک بالغ آدمی جواب دے سکتا ہے۔ مطلب اس اعتماد کے ساتھ آپ اللہ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات اور سوالات کا جواب دینے کی قابلیت حاصل کر لیں گے، جو نہ فلسفہ پڑھ کے ہو سکتی ہے، نہ کوئی علم پڑھ کے، حتیٰ کہ نہ تفسیر پڑھ کے، نہ مذہبی علوم پڑھ کے ہو سکتی ہے، جو قرآن میں اللہ پر نثار ہو جانے کے جذبے سے کی جانے والی غواصی کے نتیجے میں ہو سکتی، وہ آپ کو علم نہیں دے گا۔ یعنی قرآن مجھ جیسے جاہل تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ علم وغیرہ حاصل کرے، تفسیر لکھے، لیکن قرآن مجھے ایک میرے شعور اور میرے وجود کے درمیان نقطۂ وحدت بنا دے گا، ایک فعال نقطۂ وحدت بنا دے گا جو خدا کا ایکسپیرینس کیے ہوئے ہے، تو جسے اللہ نے اپنا ایکسپیرینس کروا دیا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتوں سے کبھی متاثر ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ادھر ادھر کی باتیں یعنی خدا کے انکار پر ابھارنے والی باتیں ان کے سامنے کی جائیں گی تو اس کا یہ جو بیسک پرسپیکٹو ہے وہ اسے اس اعتماد کی حالت میں رکھے گا، اور اس کے کلام میں وہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ وجود باری تعالی پر اعتراض کرنے والا آدمی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے لگے گا۔ تو دوسرا اس کا اعجاز اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایسا گویا حصی حضور جس کے سامنے ہر حصی ادراک بچوں کا کھیل ہے، جس کے سامنے ہر حصی ادراک ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے، تو ایسے اس میں ایسے مطلب ایسی اسٹیٹ آف ایکسپیرینس میں رکھے گا کہ اس کے نتیجے میں میری عقل بھی اپنے بہترین جوہر کو پا کر اسے استعمال کرنے پہ قادر ہو جائے گی، این اسی طرح میرا نفس اپنے آپ سے رہائی کے لیے درکار وہ قوت پا لے گا جس قوت کو پائے بغیر میرا انسان بننا یعنی میرا اخلاقی وجود بننا ناممکن ہے۔
تو اب یہ دلیل اس سے جڑ جاتی ہے نا کہ میں اپنے آپ سے ٹرانسینڈ کیے بغیر جو ہے وہ اخلاقی وجود بن سکتا ہوں، نہ عقلی وجود بن سکتا ہوں، اور اپنے آپ سے ٹرانسینڈ کرنے کا تصور ہی اس وقت بامانی ہے جب خدا ہے، جب یعنی ٹرانسینڈنس کا پورا نظام جو ہے وہ خدا کے ہونے سے مشروط ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کہ عقل کا بھی دار و مدار خدا کے ہونے پر ہے، نفس کے سدھار کا دار و مدار یعنی عقل کی تکمیل کا دار و مدار اور نفس کی کیا نام ہے تزکیے کا دار و مدار دونوں جو ہے وہ اللہ کے ہونے پر ہے۔ لیکن یہ بات ابھی صرف ایک بات ہے، اس بات کی جیسے ایک وجودی شہادت ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم ابھی جا کے یا صبح جا کے قرآن شریف کھولیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میرا کل علم آپ بن جائیے، یا اللہ میرا کل محسوس آپ بن جائیے، میرا کل معقول آپ بن جائیے، میں حاضر۔ تو پھر دیکھیے گا کہ پھر یہ سب جو چھوٹے چھوٹے بگولے ہیں یہ کیونکہ ہم گھاس پھوس کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بگولے ہمیں اڑا لے جاتے ہیں۔ تو جب قرآن سے ہم تعمیر ہو جائیں گے تو یہ بگولے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ضرور کریے کیونکہ اس میں پہلا مفاد تو اپنی حفاظت کا ہے نا، اور دوسرا مفاد یہ ہے کہ پھر مطلب آپ دیکھ لیں گے کہ بڑے سے بڑا ایتھیسٹ آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں احساس کمتری میں ضرور مبتلا ہو جائے گا، وہ جیسے سکڑ سا جائے گا، اسے جیسے یہ لگے گا کہ میں بہت گھٹیا آدمی، اور ظاہر ہے کہ خدا کو نہ ماننے سے بڑا گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے، اور خدا کے انکار کا وسوسہ اگر دلیل بن جائے تو اس سے بڑی شیطنت کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی ایک تیسری بات ذہن میں آ رہی وہ بھی اس سے متعلق ہے کہ اخلاق سیلف لیسنس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی اخلاق بے نفسی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اخلاق خود کو کسی کے لیے اپنا انکار کرنے کا نتیجہ ہے یا کسی پر خود کو نثار کرنے کا پھل ہے۔ تو وہ جس پر نثار کرنا ہے، جس کے لیے اپنا انکار کرنا ہے، وہ ظاہر ہے کہ میری سطح وجود پر نہیں ہوگا، تو وہ اس کی سطح وجود یگانہ ہوگی، وہ سب سے زیادہ کامل ہوگا، وہ سب سے زیادہ مطلوب ہوگا، وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا، وہی مقصود ہوگا، اور گویا وہی موجود ہوگا، وہ خدا ہے۔ تو یہ سیلف لیسنس کا ملکہ جو ہے وہ خدا کے حوالے کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور پیدا ہوگا بھی تو وہ ایک طرح کی خود غرضی کو چالاکی کے ساتھ چھپانے کا عمل ہوگا۔
تو اب آپ سمجھ لیں کہ اخلاق اور شعور یہ دو اللہ پر دلیلیں ہیں. ان دو پر ہی توجہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کے ہونے کی موجب اطمینان شہادتیں میسر آ جاتی ہیں. تو یہ ہمیں خود اپنے لیے بھی کرنا ہے، اور یہ جب ہم کر لیں گے تو پھر اس کے نتائج انشاءاللہ دیکھیے گا. پہلے خود تو کنونس ہو جائیں نا. ہم نے تو خدا کو ایسا مانا ہے کہ وہ یاد ہی نہیں آتا. ہم نے خدا کو ایسا مانا ہے کہ اس کی نافرمانی سے روک ہی نہیں پاتے. مطلب ہمارا ایمان نہ ہمیں نافرمانی سے روکتا ہے نہ ہماری غفلت کو کم کرتا ہے. تو ہم نے تو خدا کو بلانے کے لیے مانا ہوا ہے. تو ہم لوگ ظاہر ہے کہ پھر ہم سے یہ ملحدین اور منکرین کھیلتے ہی رہیں گے نا. تو ہمیں خود بھی یقین نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو پہلے خود کو تو یقین دلائیں کہ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے کا یقین ہو جائے گا پیدا، تو پھر بے یقینی کی تمام باتیں جو ہیں وہ ڈیپینڈیبل ہیں، بلکہ ان کو پسپا کرنا ممکن ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہم صرف اپنے اخلاقی وجود کو مکمل کر لیں، ہم ایمان کے اخلاقی برکات کا مظہر بن جائیں، تو دنیا میں الہات کا بیج مارا جائے گا. لیکن ہم ذمہ داری کو لیتے ہی نہیں. تو اب ٹھیک ہے، وہ کیا کریں؟ ہم بھی تماشبین ہیں، وہ بھی تماشبین ہیں. ہمارا خدا کو ماننا جرم لکھا جائے گا، ان کا خدا کو نہ ماننا بھی ایک جرم ہے، ہمارا خدا کو ماننا جرم ہے. ایسا تو ہم نے مان رکھا ہے. میرا دل بہت چاہتا ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے. وہ اس بات سے ڈر لگتا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ مل کے قرآن شریف پڑھیں اور وہ درس کی نوعیت نہ ہو. اس میں جیسے یہ کہ غوطہ لگا کے ابھریں اور پھر بتائیں کیا دیکھا. بس غوطہ لگائیں، ابھریں، پھر رپورٹ کریں کہ کیا دیکھا. اس انداز کا ہو. لیکن بس وہ ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں چاہیے جو میرے پاس نہیں ہیں، مجبوری ہے. لیکن اللہ کرے کہ کوئی صاحب علم آدمی اس طرف متوجہ ہو جائے. ہمارا ماننا ہماری تمانیت کا ضامن ہو، اور اس ماننے کے اخلاقی اور عملی نتائج
چیزوں پر مرتب ہو رہے ہوں دنیا پر، تب ہم کچھ جنگ کا کام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، ورنہ تو ہم انہی کی فوج میں ہیں، بس ان کا جھنڈا اٹھانے سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اصل میں اب ایسا ہے کہ ملحدوں ہی کی فوج میں ہیں ہم، لیکن ان کا جھنڈا اٹھانے سے ابھی جھجک رہے ہیں۔ اب ساری زندگی انہی کے اصول زندگی پر ہے، سارا ذوق ان کے ذوق حسن و قبح پر ہے، ساری معاشرت میں آئیڈیل وہ لوگ ہیں، تو وہ ہم سے سنیں گے کہ خدا ہے؟ اب فرمائیں کوئی صاحب۔ یار مجھے پتہ نہیں چل رہا کون کون ہے، بہرحال وہ جو کچھ حضرات ہوں گے کچھ بتائیں، اس میں کچھ غلطی نکالیں، کوئی اور بات سجھا دیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، میں رشید بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں مطلب خدا کے وجود کے حوالے سے دلائل اگر ہم پختہ کر لیں تو اس سے بھی ہمارے اخلاقی وجود میں ترفع پیدا ہوگا۔ تو اس میں یعنی ایک اشکال سامنے آتا ہے کہ ایک لحاظ سے تو ایسے لگتا ہے نا کہ اسلام پہلے ہے جو قانونی سطح ہے، اور پھر ایمان بعد میں ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو یعنی ایمان جیسے ہے موجود اور اسلام میں مسئلہ ہے، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ التزام میں مسئلہ ہے، یعنی فرما برداری میں مسئلہ ہے۔ تو یعنی مسلمانوں کی اکثریت اس وقت دنیا میں ایسی ہے کہ جو مطلب ایمان کے خلاف کوئی دلائل یا تصورات نہیں رکھتے، اور کوئی ان کے ہاں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، لیکن مسئلہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ تیقن نہیں ہے یا نفس پہ اس طرح کنٹرول نہیں ہے۔ تو مطلب کیا مسئلہ یہ نہیں ہے جو یعنی پہلے تصور تھا کہ علم خیر ہے سقراط کا، اور بس یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ لازماً اس کو اختیار کریں گے۔ اس میں بھی یہی مسئلہ لگتا ہے کہ وہ جو نفس ہے اور طبیعت ہے اور جو جبلت ہے اس کے پہلو کو انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ تو اب بھی محل انسانوں کی یعنی مسلمانوں کی اکثریت میں ایمان پایا جاتا ہے، یعنی ایمان ایک سپاٹ معنوں میں کہ وہ جو جن آبجیکٹس کو ماننا ضروری ہے، جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ایک قول ہے نا کہ ایمانی کا ایمان جبریل، کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کی مانند ہے، یعنی جو آبجیکٹس جو ہیں وہ جبریل کے ایمان کے ہیں، میں بھی ان چیزوں کو مانتا ہوں۔ تو کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب اکثریت کے ہاں کوئی ایسا نیگیٹو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن التزام نہیں ہے اور اخلاقی وجود اتنا پست ہے کہ اس ایمان کے تقاضے ہم ادا نہیں کر پاتے؟ اچھا ایک بات میرا یہ خیال نہیں ہے کہ خدا کے دلائل جمع کر لیں تو طرف ہو جائے گا، وہ بات میری نہیں ہے۔ تو لیکن دوسری جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، بہت وہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اکثریت کے ایمان میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے، لیکن لا تعلقی ہے۔ تو ہمارے مسئلے اگر ایمان اور اسلام کی معروف تفریق جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کے تشخیص کیا جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، تو میری رائے میں ہمارا مسئلہ اسلامی اور قانونی نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ ایمانی ہے۔ یعنی ایمان کا لازمہ ہے اللہ کے ہونے پر یقین، اللہ کے ہونے پر غیر متزلزل
اور ہمہ وقت یاد رہنے والا یقین، یہ ایمان کا دوسرا نام یا ایمان کا بس یہ نیچرل مطالبہ ہے نا، تقاضا ہے. تو ہمارا اپنے ایمان کے ساتھ اس طرح کا زندہ جو آرگینک سا رابطہ ہے وہ نہیں ہے. تو خدا ہمیں یاد نہیں رہتا. تو میرے ذہن میں تو اسی طرح ہے کہ ہمارا ایمان ایک لا تعلقی کے ماحول میں ہے. نیگیٹیوٹی نہ صحیح، لیکن یہ کہ اس ماحول میں منکرین آسانی سے نقب لگا سکتے. لیکن جیسے اس میں یعنی مسئلہ کیا کوئی یعنی وقوفی مسئلہ ہے، کوگنیٹو مسئلہ ہے، یا ایگزسٹانشل اور وجودی مسئلہ ہے؟ یعنی مطلب اخلاق جو ہے، یعنی ایمان ہمارے اخلاق پر مؤثر نہیں ہے، یا وہ ہمارے لیے کوئی برننگ فیتھ نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ زیادہ ہے، یا اس میں کوگنیٹو ایلیمنٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی مسئلہ پیدا ہو؟ ہاں نہیں، کوگنیٹو ایلیمنٹ والا مسئلہ تو چند لوگوں کے لیے ہوگا نا. عمومی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاق کہیں اور سے ماخوذ ہیں، ایمان بس ایک رسمی عبارت ہے. یعنی ایمان اور اخلاق میں کوئی زندہ ربط نہیں رہ گیا. اس کی بہت سارے تاریخی وجوہات ہوں گی، لیکن یہ کہ تشخیص یہی ہے، کم از کم میں جس تشخیص کو مانتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایمان اور ہمارا ایمان ایگزسٹینشیلائز نہیں ہو پایا. دونوں طرح سے ہمارا ایمان کچھ لوگوں میں ریزن یعنی ریشنلائز نہیں ہو پائے. یہ ایک مخصوص معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی ہمارا ایمان عقل کا مربی نہیں بن پایا کچھ لوگوں میں، اور اکثریت میں نفس کا مزکی نہیں بن پایا. اب اس کے بہت سارے عوامل اور اسباب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اسی بحث میں ایک نقطہ میں آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جب شعور کی قطعیت اور حتمیت پہ بات کی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری روایت میں رہتے ہوئے قلب کو سینٹر مانا جاتا ہے، اپسٹمالوجی کا کہہ لیں یا پورے اس حال کا. اور جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں ویسٹرن اپسٹمالوجی کے ساتھ، تو جو عقل کی قطعیت اور حتمیت ہے اس کو بہت زیادہ تقویت دی جاتی ہے. تو اس ایمان کی بحث میں رہتے ہوئے آپ تھوڑا سا فرما دیجئے کہ قلب کا کیا کردار ہے، اس قلب کی ماہیت کیا ہے جو اس کو سینٹرلٹی کام کرے. ہاں، بہت اچھا سوال ہے یہ، بہت اچھا. ہمارے یہاں ہمارا جو سینٹر آف ایپسٹیم ہے وہ بھی قلب ہے، اور سینٹر آف بینگ ہے وہ بھی قلب ہے. یہ صرف ہمارے یہاں ایپسٹمالوجیکل حیثیت نہیں ہے قلب کی. تو یہ جو میں بات بار بار کہتا ہوں نا کہ آدمی کا سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ وہ شعور اور وجود کی اکائی میں ڈھلے. تو ہماری روایت میں قلب شعور اور وجود کی آئیڈینٹی کا گھر ہے، یعنی شعور اور وجود آئیڈینٹیکل بن کے قلب بن گئے. یہ بات واضح ہے نا کہ سینٹر آف بینگ بھی ہے اور سینٹر آف کانشسنس بھی ہے. جی سر، بالکل بالکل. میں اصل میں اب ایسی آڈینس کے سامنے اگر بات کی جائے تو ہم اس قلب کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ مطلب میرا مطلب ابھی تک کا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو اظہار نہیں چاہتا یا اظہار کیا نہیں جا سکتا. مطلب مجھے مشکل یہ ہے کہ اس کو کیسے، یعنی یہ جو دلیل ہے اس کو کس طرح ہم تقویت دے سکتے ہیں. دیکھیں، آپ نے نفسیات کا علم حاصل کیا، میں اس کی روح سے کہتا ہوں کہ جبلت
یعنی پرائم آرڈر آف ایگزسٹنس، پرائم آرڈر آف بینگ اور کانشسنس، ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو اس ہم آہنگی کے نتائج کرسٹلائز جہاں ہوتے ہیں اس فیکلٹی کو قلب کہا جاتا ہے۔ لیکن نفسیات کا مسئلہ چاہے جدید ہو یا قدیم یہی ہے نا کہ ذہن اور جبلت میں تعلق کی نوعیت، اس کے میکینکس، اس کے مقاصد کو چند بنیادی تصورات کی روشنی میں سمجھے اور ان کے درمیان پیدا ہو جانے والی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی شعور اور جبلت کے درمیان۔ تو ہم اگر نفسیاتی اصطلاحوں میں بات کریں تو وہ یہی ہے کہ عقل اور جبلت کے درمیان ہم آہنگی اور توازن کے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں، وہ نتائج جس فیکلٹی کی تحویل میں جاتے ہیں وہ ذہن نہیں ہے، وہ جبلت نہیں ہے، کیونکہ ذہن اور جبلت تو پارٹس ہیں نا اس ہم آہنگی کے۔ تو وہ نتائج جو ہیں وہ قلب کی تحویل میں جاتے ہیں، جہاں ذہن کی تکمیل کا سامان بھی ہو جاتا ہے اور جبلتوں کی سبلیمیشن کا بندوبست بھی موجود ہے۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، نعیم اشرف بات کر رہا ہوں۔ جی نعیم اشرف صاحب بات کر رہا ہوں۔ احمد صاحب، ایک سوال تھا کہ ہمارے اسلاف میں تربیت کے نظام کا جو دار و مدار تھا وہ شخصی تعلق تھا، جس کی وجہ سے خدا سے تعلق ایک استاد کے ذریعے سے بہت مضبوط ہو جاتا تھا، اور جو یعنی خدا کا احساس حال بن جاتا تھا، وہ اس ماڈرن زمانے میں اس کو دوبارہ سے لے کے آنا کیسے ممکن ہے کہ ہمارا روایتی مدارس بھی جو ہیں انڈر اٹیک ہیں، ہمارے تعلیمی نظام میں بھی مسائل ہیں؟ اس کے حوالے سے اگر کچھ آپ نصیحت فرما دیں۔ ہاں، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا ہے۔ اصل میں ہمارا جو تربیت کا نظام ہے وہ شعور تعلق اور احساس جذبہ تعلق پر ہے۔ تو وہ تعلق کا منتہا اللہ ہے۔ تو اللہ سے تعلق کے لیے تربیت حاصل کی جاتی ہے، استاد سے محبت کر کے، ماں باپ سے محبت کر کے، پڑوسی سے تعلق پیدا کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم جب تک ایک ایسی معاشرت، چاہے وہ تعلیمی معاشرت ہو چاہے وہ سماجی معاشرت ہو، جب تک ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے جہاں اللہ سے تعلق کو مقصود بنا کر اس تعلق کے ذرائع سے محبت لازم ہوتی ہے، اس وقت تک ہم اپنے موجودہ بحران سے نہیں نکل سکتے۔ اور آپ کی یہ جو بات ہے اس نے مطلب مجھے مزید جیسے یقین دلا دیا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہی یہ ہے۔ تو اس میں بس یہ کہ ایک عزم تعلق تو پیدا ہو نا، ایک ضرورت تعلق تو پیدا ہو کہ استاد سے محبت اس کی شان کے مطابق، باپ سے محبت اس کے مرتبے کے مطابق وغیرہ۔ تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہوگا کیسے۔ ابھی تک میرے علم میں بس اتنا ہے کہ یہ اس کی اہمیت کو تو ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں،
اس کی اہمیت ریئلائز کرنے کے نتیجے میں اللہ نے چاہا تو یہ جو اصول معاشرت ہیں شاید دوبارہ بحال اور بیدار ہو جائیں، لیکن بہت اصولی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس کو استاد سے محبت نہیں ہے، ہماری روایت میں اسے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس سے باپ سے محبت نہیں ہے، ہمارے روایت میں اس کے نفس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جس سے ماں سے محبت نہیں ہے، ہماری روایت میں اس میں رقت قلبی نہیں پیدا ہو سکتی۔ جس سے اولاد سے محبت نہیں ہے، ہماری روایت میں اس میں سیکریفائس کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور یہ ساری خصوصیات ہمیں درکار ہیں اللہ سے تعلق میں سچا ہونے کے لیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، وہ جو آفتاب ناصر صاحب پوچھ رہے تھے نا، ابھی یہ بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک فقرہ آیا، وہ بس ان سے اور کہہ دوں کہ خیال یعنی علم اور خواہش یعنی جبلت کا جو وظیفہ ہے، ذہن کا وظیفہ خیال ہے، جبلت کا وظیفہ خواہش ہے۔ تو خیال اور خواہش اگر ہم سبب ہو جائیں، ہم مقصد ہو جائیں، یعنی خواہش خیال کی بلندی عکس کر لے اور خیال خواہش میں موجود سچائی کو جذب کر لے، اشتیاق کو جذب کر لے، تو ان کی جو صورت بنے گی وہ نہ صرف نہ خیال ہوگی نہ خواہش ہوگی، وہ پیشن ہوگی۔ تو وہ جو پیشن ہے وہ قلب کا حال ہے، وہ قلب کا حال بھی ہے اور قلب کا فعل بھی ہے۔ تو آپ قلب کو چاہے پیشن کہہ لیں۔ جی ویسے اس میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی قرآن مجید میں تعقل جو ہے وہ تو جیسے ایک یعنی ایک سمجھ لیں کہ فعل کے طور پہ آیا ہے، لیکن ایک اسم کے طور پہ جو اعلیٰ ہے وہ قلب ہی آیا ہے۔ مطلب ایک جگہ کہا نا کہ بھائی اہل جہنم کہیں گے کہ نسمع و ناقلو، کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اور دوسری جگہ کہا کہ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے یا وہ کان لگا کر سنتا ہے۔ مطلب ایسے لگتا ہے نا ایز این آرگن تو صرف قلب ہی کا ذکر ہے، تو تعقل یا جو بھی ہے وہ تو جیسے ایک ریزننگ کا عمل ہے، یعنی فعلیت ہے، لیکن اگر کوئی آرگن آپ کہنا چاہیں یا کوئی اسم ہے تو وہ تو قلب ہی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں عقل ایز اے اسم تو کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ بہت اچھا ہے، واہ، دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے، بہت اچھا، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں ایک مقولہ بھی مشہور ہے نا، العقل فی القلب۔ کیا کہنے آپ؟ اب سر اگر گستاخی نہیں ہے تو میں اس زمرے میں ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ گستاخی کیا ہے، آپ جو چاہے پوچھیں جناب۔ جی سر، بالکل، بہت شکریہ، اور رشید صاحب کا بہت شکریہ سر۔ لیکن معاملہ یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یا جو بات اب تک پہنچی کہ قلب کا حاصل حال ہے، اور حال ایک اپنے آپ میں سبجیکٹیوٹی کا منبع ہے، جیسے مطلب وہ انتہائی سبجیکٹیو ایک صورت رکھتا ہے۔ پھر یہ جو ساری ترسیل کا نظام ہے یہ کس پرنسپل پہ چلے گا؟ اسے ہم آبجیکٹیفائی کیسے کر سکیں گے اگر وہ بہت سبجیکٹیو؟
اگر وہ ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے، حال ہے، تو پھر وہ منتقل کیسے ہوگا؟ یعنی اس کو عام زبان میں کیسے بیان کیسے ہوگا؟ دیکھیں خیال بھی اتنا ہی سبجیکٹیو ہے جتنا حال ہے، خواہش بھی اتنی ہی سبجیکٹیو ہے جتنا حال ہے، پیشن۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ان کی کورسپونڈنس کو سمجھنا، یعنی خواہش بھی سبجیکٹیو چیز ہے نا، اتنی ہی سبجیکٹیو ہے۔ خواہش کورسپونڈ کرتی ہے کچھ آبجیکٹس تک، خیال ہے، خیال کورسپونڈ کرتا ہے آبجیکٹس ود ٹرانسینڈنس پر، جی بالکل۔ اور حال کورسپونڈ کرتا ہے آبجیکٹس ود ریئلٹیز پر۔ تو چیزوں سے منسوب حقیقت بطور حال منتقل ہوتی ہے، چیزوں کے معنی بطور تعقل دریافت ہوتے ہیں، اور چیزوں کا افادی یا چیزوں کا یعنی مرغوب اور نامرغوب ہونا وہ خواہش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سبجیکٹ کو نظر انداز کر دیں، فی الحال ہم آبجیکٹ کا تجزیہ کریں کہ آبجیکٹ کی 3 سطحیں ہیں نا، کہ آبجیکٹ ریئل ہے، آبجیکٹ میننگ فل ہے، آبجیکٹ مفید یا پرکشش ہے۔ تو آبجیکٹ کے اندر یہ تینوں تہداریاں یا جتنی بھی تہیں ہیں، یہ ہم کلینکلی دریافت کرنے کے لائق ہیں نا۔ جی بالکل۔ تو ہاں، تو آبجیکٹ کی تمام سطحوں سے مربوط رہنے کے لیے مجھے کچھ فیکلٹیز ملی ہیں۔ تو اس میں 2 فیکلٹیز یعنی احساس اور تخیل و تعقل، یہ آبجیکٹس کی جزویت سے متعلق ہوتی ہیں، آبجیکٹس کی انفرادیت سے متعلق۔ خواہش آبجیکٹ کی انفرادیت سے متعلق ہے، تعقل آبجیکٹ کے ایک جزوی سیٹ سے متعلق ہے۔ اب آبجیکٹ کی کلیت یعنی آبجیکٹ ایز اے ریئلٹی، وہ جو ہے وہ آبجیکٹ کی کلیت ہے، اس کو کورسپونڈ کرنے والی جو فیکلٹی ہے وہ قلب ہے، اور آبجیکٹ ایز ریئلٹی سے کورسپونڈ کرنے کا نتیجہ قلب میں حال ہے، جیسے عقل میں خیال ہے، جبلت میں خواہش ہے۔ وہ ہمارے ساتھ مشکل یہ نہیں ہے، ہم اپنے علوم کی ایک منطقی تفصیل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے علوم افیکٹو ہونے کا اعتبار نہیں رکھتے، یعنی ہمارے علوم افیکٹ لیس ہو گئے ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے، ان کا اخلاقی افیکٹ بھی نہیں رہ گیا اور ان کا معروضی غلبہ بھی نہیں رہ گیا، یعنی وہ آبجیکٹ میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہمارے علوم، اور سبجیکٹ میں بھی تغیر نہیں پیدا کر پاتے۔ ہماری مشکل اصل میں یہ ہے، ورنہ چیزیں لاجیسائز ہم شاید دوسری روایتوں کے مقابلے میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، محمود حماد بات کر رہا ہوں۔ جواز صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال تھا، جیسے ابھی جو آپ نے آخری جو جواب، پہلے میرا ایک بڑا سا سوال ہے، اس کا جواب دیجیے۔ جی بتائیے۔ وہ پرسوں آپ جمعہ پڑھانے آ رہے ہیں؟ نہیں اس وقت تو پابندی تھی، اس وجہ سے میں نے رک گیا تھا، کیونکہ پہنچنا بھی بعض اوقات شاید مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں تو رکے اگر ہی آپ حکم رہیے، دیتے تو میں آ جاتا ہوں۔ نہیں رکے ہی رہیے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو اپنی آڑ لینا چاہ رہا ہوں آپ کی،
آپ رکے ہی رہیے. بہت شکریہ آپ کا, مجھے اجازت اب مل گئی آپ آپ کی چھوٹا سا سوال کیجیے. ہاں تو چھوٹا سوال یہ تھا کہ جو امام غزالی رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے, تو ان کے ہاں انسان جو ہے اس کا اختیار جو ہے وہ کسبی ہے. اس کو اس طریقے سے جب کیا ہے؟ ڈیفائن کرتے ہیں کسبی, یعنی انسان کا جو اختیار ہے وہ کسبی ہے. تو وہ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو انسان کا ارادہ ہے وہ اس کے علم کے آگے مجبور ہے, یعنی جو علم ہوگا ارادہ اب لازماً اس کو فالو کرے گا. تو اب یہاں پہ یہ بات پیدا ہوئی کہ پھر علم کی کا تزکیہ کیسے ہوگا یا علم کی تربیت کیسی ہوگی, اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ نصیحت فرما دیں, کیونکہ یہاں پہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ارادے کی تو امام غزالی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہوگا ارادہ مجبور ہو جائے گا, اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. تو اب اس علم کی پرورش کیسے ہو؟ ہاں, معلوم اللہ ہے, میرے ہر علم کا حتمی معلوم اللہ ہے. یہ اس سے علم کا ذہن کا تزکیہ ہوتا ہے. اب یہ اصول اگر میرے علم میں آ گیا نا تو میرا ارادہ اس کے آگے مجبور ہے. تو اب میں چیزوں سے علمی تعلق بھی اس غرض سے پیدا کروں گا کہ یہ اللہ کی معرفت میں ترقی کروائیں گی. سمجھ ہیں نا آپ؟ جی بالکل. تزکیہ, ہاں تزکیہ چاہے علم کا ہو چاہے نفس کا ہو, دونوں میں اصول ایک ہے. معلوم اللہ ہے, اس سے ہوگا علم کا تزکیہ. مطلوب اللہ ہے, اس سے نفس کا. معبود اللہ ہے, اس سے ارادے کا. جی جزاک اللہ خیر. سب اسی حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, اس طرح مطلب وہ توبہ کے حوالے سے امام غزالی یہ کہیں گے کہ بھائی سب سے پہلے تو علم ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ مجھ سے یہ انحراف ہو گیا, اور اس سے پھر ایک حال پیدا ہوگا خجالت کا, اور پھر اس کے بعد عمل ہوگا کہ انسان استغفار کرے گا یا اس گناہ کو ترک کرے گا. لیکن ہمارے ہاں جیسے یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ علم نظری طور پہ جیسے ہمیں ہے, یعنی معروفات کا بھی منکرات کا بھی, تو لیکن یعنی وہ علم حال میں نہیں بدل رہا, یعنی وہ الگ سے پڑا ہوا ہے اور کوئی اس میں اشکال بھی نہیں ہے, کوئی اس کے خلاف تشکیک بھی نہیں ہے, کوئی سسپیشن بھی نہیں ہے. لیکن وہ چلے توبہ ہی کو سامنے اگر رکھیں تو وہ علم اس طرح کا حال کریٹ نہیں کر رہا ہمارے اندر خجالت کا یا ندامت کا. یعنی یہ ایک مثال ہے. تو یہ گیپ کیسے پیدا ہوا اور اس کو کیسے برج کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ حب دنیا سے ہوتا ہے, کیونکہ ارادہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ علم سے کہاں متاثر ہو اور کہاں نہ ہو. تو بس ہم اپنی اس ارادی آزادی کو اس طرح صرف کر رہے ہیں کہ دنیاوی افادیت کے راستے میں کوئی رخ نہ آ جائے تو وہ ہمیں فکر مند کرتا ہے, اخروی سعادت میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کا ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں, کیونکہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ سادہ سا ہے. جیسے بھی ہمارے استاد ایک بات کیا کرتے ہیں کہ جیسے ویسے تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آنٹولوجی پہلے ہے, اس کے اوپر ایپسٹیمولوجی ہے, اس کے اوپر ایکزیولوجی ہے, یعنی علم الاقدار ہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ علم الاقدار میں شاید پیدا ہو گیا ہے, یعنی ویلیوز کی سطح پہ. اور جیسے علم الوجود بظاہر انٹیکٹ ہے اور ایپسٹیمولوجی بھی ہماری ٹھیک ہے وہی پہ قائم ہے, لیکن شاید اقدار یا ویلیوز جو ہے اس سطح پہ شاید بہت گڑبڑ پیدا ہو گئی. ہاں یہ بھی ہے, لیکن میرے ذہن میں پوری بات یہ نہیں ہے, یہ بات بھی ہے.
ہمارے ذہن میں، میرے ذہن میں یہ کہ ہمارا ذہن بھی ایم لیس ہے، ہمارا ارادہ بھی، اور ہمارے نفس کی دیگر قوتیں بھی ایم لیس ہیں، اور انہوں نے اپنے مقاصد، اپنی مرادات، اپنے مطلوبات اپنی روایت سے باہر نکل کر اخذ کیے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے بنیادی تصورات اپنی روایت سے نہیں لیے، دوسروں سے اخذ کیے۔ بھائی آپ یہ سیدھی سی فرما رہے ہیں بات ہے کہ اللہ پر یقین ہے، بس یہ ایک سوال اپنے سے کرے آدمی کہ اللہ پر یقین ہے، ایمان کا لفظ الگ رکھ دے، اللہ پر یقین ہے تو اللہ پر یقین رکھنے والے مجھ ایسے ہوتے ہیں، یہ وجود میں زلزلہ پیدا کرے گا اگر آدمی سچائی سے یہ سوال اپنے آپ سے کرے۔ اس کا مطلب ہے نا کہ اصولی طور پہ بات یہی ٹھیک ہے کہ وہ یعنی علم الوجود میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اسی سے پھر ایپسٹیم گڑبڑ ہوتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ ایتھکس یا ایستھیٹکس میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب اپنا تصور مسخ ہو جاتا ہے نا تو پھر سب ڈسپلنس غارت ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر بھائی اجازت تو ہے، پھر میں چلا جاؤں اب؟ جی جی بہتر، جی بہتر۔ پھر بھائی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سب لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں، رابطے میں بھی رہیں، یہ وقت ذرا رابطے میں رہنے کا ہے، اور بہت دعا کریں، بہت دعا کریں، اور بہت توبہ بھی کریں، بہت شکر بھی کریں، بہت صبر بھی کریں۔ توبہ، شکر اور صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کے استحضار کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا امام بنا کر یہ تین رویے ہمیں اب اختیار کرنے ہیں، مرتے دم تک کے لیے، اس ہال اور وبا کے دنوں تک نہیں، مرتے دم تک کے لیے۔ تو شکر کروں گا، زمین کیسی بھی ہو کھڑا رہوں گا، اور توبہ کرتا رہوں گا، اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کروں گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور میں رکھتے ہوئے کروں گا۔ یہ بھائی یہ سب کر لیجئے، تو یہ وبا جب ٹلے گی تو ممکن ہے کہ ہم لوگ سب بہت ہی بدلے ہوئے گھروں سے باہر نکلیں۔ تو بہتر پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔